علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کا شوق دلایا ہے اور اس پر ابھارا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر یعنی اللہ تبارک و تعالی بے جوڑ ہے، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اور اکیلے کو کسی کے ساتھ بھی ملا دیا جائے تو وہ بے جوڑ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وطر ہے اور اللہ تبارک و تعالی وطر کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 6410 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2677 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان الوتر لیس بحتم، وطر یہ فرض یا واجب یا لازم یا فریضہ نہیں ہے، ولا کصلاتکم المکتوبہ، اور نہ ہی یہ فرائض صلات کی طرح ہے، نہ ہی یہ لازم ہے اور نہ ہی یہ فرض صلاتوں کی طرح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ادا کیا ہے اور فرمایا ہے یا اہل القرآن اوتروا، اے قرآن والو وطر ادا کیا کرو، فإن اللہ وطر یحب الوطر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 959 نمبر پر ہے اور اصل سنن ابن ماجہ میں 1169 نمبر پر اور ترمذی میں 452 نمبر پر اور سنن نسائی میں کہ تیسری جلد میں 228-229 صفحے پر یہ موجود ہے، اور ابو داؤد میں 1403 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال وطر یہ سنت مؤکدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ وطر کا وقت کیا ہے؟ وطر کا وقت صلاۃ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر ہونے تک ہے، یعنی صلاۃ فجر سے پہلے طلوع فجر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور رات کے آخری تیسرے پہر میں سب سے افضل ہے اس کی ادائیگی۔ وطر کی ادائیگی رات کے آخری تیسرے پہر میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تمام حصوں میں وطر پڑھا ہے، رات کے ابتدائی حصے میں بھی، رات کے درمیانی حصے میں بھی اور رات کے آخری حصے میں بھی، لیکن آخری معاملہ آپ کا یہ تھا فانتہا وطرہ الی السحر، کہ آپ آخری معاملہ یہ تھا کہ سحر کے وقت میں جو ہے طلوع فجر سے پہلے کے وقت میں رات کے آخری تہائی وقت میں آپ وطر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں 745 نمبر پر اور صحیح بخاری میں 996 نمبر پر موجود ہے مختصر انداز میں۔ وطر کو ابتدائی رات میں، ابتدائی شب میں پڑھ لینا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو یہ خطرہ محسوس کریں کہ وہ رات میں بیدار نہیں ہو سکیں گے، جیسے کہ ان لوگوں کے لیے جو رات میں بیدار ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے رات کے آخری حصے میں پڑھنا، مؤخر کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ تو گویا وطر کا استحباب ہر شخص کے لیے اس کے اعتبار سے ہے الگ الگ۔ اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ یہ رات کے ابتدائی حصے میں اس کو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ انتہائی آخری حصے میں وہ نہیں بیدار ہو پائے گا، تو اسے ابتدائی حصے میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے لیے یہ اطمینان ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہوگا تو اس کے لیے آخری حصے میں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا متی توتر، آپ وطر کب ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اوتر قبل ان انام، میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور آپ کب وطر پڑھتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں پھر اٹھ کر کے بیدار ہو کر کے وطر پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے حزم اور احتیاط کا معاملہ اختیار کیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے قوت کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو گویا دونوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حزم اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ابتدا میں پڑھ لے، اور جو شخص آخر میں بیدار ہوتا ہے تو اسے اس کے لیے آخری وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ چنانچہ
یہ حدیث صحیح ابن ماجہ میں 988 نمبر پر اور صحیح ابن خزیمہ میں 1084 نمبر پر اور سنن نبی داؤد میں 1421 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1202 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھا کیا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور میں آپ کے بستر پر لیٹی رہتی تھی، سوئی رہتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا کرنا چاہتے تو مجھے بیدار کرتے اور میں بھی آپ کے ساتھ میں وتر ادا کیا کرتی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 997 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 744 نمبر پر موجود ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وتر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وتر کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ وتر کی کم سے کم رکعت 1 رکعت ہے، وتر کم سے کم 1 رکعت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، کہ رات کی صلاۃ دو رکعت پڑھتے جائیں، جب صبح ہونے کا خطرہ ہو 1 رکعت پڑھ لیں، جتنا کچھ پڑھا ہے سب کا سب وتر ہو جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 990 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 749 نمبر پر، اور یہ حدیث سنن نسائی، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ 1 رکعت یہ کم سے کم وتر ہے، اور اس کو جن 2 رکعتوں کے ساتھ شفع کے ساتھ جوڑ دیا جائے ان کو بھی یہ وتر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسری احادیث آ رہی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر 3 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 رکعت 2 رکعت پڑھتے جائیں اور 1 رکعت آخر میں ملا دیں، جتنی بھی رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں سب کے سب وتر ہو جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، کبھی آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کے مطابق یہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کئی بیویاں تھیں اور آپ ہر رات بیویوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے، ایک رات عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، دوسری رات دوسری بیوی، اور تیسری رات تیسری بیوی کے ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مختلف تھے۔ دوسری روایات میں 13 کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آپ 4 رکعتیں ایسی پڑھتے تھے کہ آپ ان کے حسن و طول کے بارے میں نہ پوچھئے، کتنی لمبی کتنی اچھی پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کے بھی حسن و طول کا نہ پوچھئے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا یہ 3 رکعتیں یہ وتر ہیں، اور اس سے علاوہ جو عام نوافل یا قیام اللیل یا تہجد کی رکعتیں ہیں، تو اس میں 3 رکعت وتر کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 1147 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 738 نمبر پر موجود ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 5 رکعتیں اس میں سے وتر کی ہوتی تھیں، اور لگاتار یہ 5 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آخر ہی میں آپ بیٹھا کرتے تھے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرہا۔ یہ 5 رکعتیں جو وتر پڑھتے تھے یہ لگاتار تشہد میں بیٹھے بغیر پڑھتے تھے، آخر ہی میں جا کر کے آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 737 نمبر پر موجود ہے، سنن نبی داؤد، ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیند سے بیدار کرنا چاہتا تو آپ نیند سے بیدار ہوتے، پھر اس کے بعد مسواک کرتے اور وضو کرتے، اور اس کے بعد آپ 9 رکعتیں ادا فرماتے، 8ویں میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ 9 رکعتیں پڑھتے جاتے
8ویں میں تشہد کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد میں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، دعا کرتے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے سلام پھیرے بغیر۔ 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے، دعا وغیرہ کرتے اور اس کے بعد سلام پھیرے بغیر آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر 9ویں رکعت ادا کرتے اور اس کے بعد پھر بیٹھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد کرتے، اللہ سے دعا مانگتے اور اس کے بعد اس طرح سلام پھیرتے کہ ہمیں سنائی پڑتا، یعنی تھوڑی سی آواز بلند رکھتے سلام پھیرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں 2 رکعتیں آپ ادا فرماتے، سلام پھیر لینے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں آپ پڑھتے، تو یہ کل 11 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر گوشت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں وتر پڑھی اور آپ نے ان 2 رکعتوں میں جو بعد میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ان کا معاملہ ویسے ہی رکھا کہ یہ 7 رکعتیں پڑھنے کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا فَتِلْكَ تِسْعٌ یا بنی، تو یہ کل پھر 9 رکعتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سنن نسائی میں 1510 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 746 نمبر پر اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں 1328 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس حدیث سے 7 کا بھی ثبوت ملتا ہے اور 9 کا ثبوت بھی ملتا ہے اور وتر سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے وتر کے تعلق سے اگر 3 رکعتیں کوئی شخص وتر پڑھ رہا ہے تو ان میں کیا پڑھے، اس کا بھی ایک حدیث میں ذکر آیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد ایک رکعت میں پڑھتے تھے، یعنی گویا 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن نسائی میں 1607 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 461 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکعتیں اگر 3 رکعت کوئی شخص وتر پڑھ رہا ہے تو یہ رکعتیں پڑھنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد ادا کرے۔ ایسے ہی وتر کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ قنوت بھی وتر میں پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جنہیں میں وتر میں پڑھتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں آئیے دیکھیے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من ولیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی میں 1647 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 1412 نمبر پر اور سنن ترمذی میں 463 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 1178 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس حدیث میں یہ دعا قنوت وتر کی بتائی گئی کہ جب وتر میں قنوت کریں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا ہے قنوت وتر کی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، ان لوگوں کے ساتھ کر دے جن پر تو نے ہدایت کا فضل و کرم کیا ہے، اور مجھے عافیت دینے والوں میں سے ان لوگوں میں سے کر دے جن پر تیری عافیت ہے اور جن کے ساتھ تیری محبت دوستی اور کرم ہے اور فضل ہے، اور ایسے ہی اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما دے، اور جن چیزوں کا تو نے فیصلہ کیا ہے ان کی مصیبت سے اللہ میری حفاظت فرما دے۔ تو فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے خلاف کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، تو جس کا ولی دوست اور کارساز ہو جائے اس سے کوئی ذلت نہیں آ سکتی۔ اے اللہ تو بڑی برکت والا اور تو بڑی بلندیوں والا ہے۔ تو یہ ہے
قنوت وتر. قنوت وتر آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ جس طرح سے رکوع سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض اہل علم نے تفصیل کی ہے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھنا بہتر ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد. چنانچہ اس سلسلے میں یہ احادیث دلیل ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت فی الوتر قبل الرکوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے اندر رکوع سے پہلے قنوت کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 1266 نمبر پر موجود ہے اور اصل سنن ابی داؤد میں 1414 نمبر پر موجود ہے. اسی طرح سے قنوت نازلہ، یہ تو ہوا تطوع نفل کے اندر قنوت پڑھنا وتر کے اندر. قنوت نازلہ یہ فرض میں پڑھا جاتا ہے. چنانچہ جو ہے کسی بھی مسلمانوں پر جب کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، کسی طرح کے حادثے کا وہ شکار ہوں، تو اس وقت فرض میں انہیں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے. فرض میں جہری سری تمام صلوات میں پڑھ سکتے ہیں اور رکوع کے بعد پڑھنا بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس تعلق سے حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يدعو على احد او يدعو لاحد قنت بعد الرکوع، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے یا کسی پر بد دعا کرنا چاہتے تو آپ رکوع کے بعد قنوت فرمایا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 4655 نمبر پر موجود ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں 4560 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. جہاں تک صلاۃ فجر میں قنوت کا معاملہ ہے تو یہ بدعت ہے. مستقل فجر میں قنوت کرنا، صلاۃ فجر میں مستقل بلا ناغہ قنوت کرنا تو یہ بدعت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. چنانچہ ابو مالک اشجعی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کی ہے، اور ایسے ہی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے پیچھے بھی آپ نے صلاۃ ادا کی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہاں کوفہ میں آپ نے صلاۃ ادا کی ہے تقریباً 5 سال. آپ یہ بتائیے کیا یہ لوگ صلاۃ فجر میں قنوت کیا کرتے تھے؟ تو ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بنی محدث، اے میرے بیٹے یہ محدث ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے. تو یہ ایک صحابی نے کہا اور گویا یہ بدعت بہت ہی ابتدا میں شروع ہو گئی تھی. یہ حدیث علامہ البانی نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں 435 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں 1241 نمبر پر موجود ہے. اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ یہ بات بالکل محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر میں رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اور کہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وتولنی فیمن تولیت، اور آخر تک یہ دعا قنوت کی کہیں اور آپ بلند آواز سے اسے پڑھیں اور آپ کے صحابہ اس پر آمین کہیں اور آپ کی اسی پر وفات ہو اور ہمیشہ اسے کیا جائے اور امت کی اکثریت اس سے غافل رہے، امت کی اکثریت کو یہ معلوم ہی نہ ہو، بلکہ اکثر لوگ اس سنت پہ عمل چھوڑ دیں، آپ کے اکثر صحابہ اسے نہ کریں بلکہ تقریباً سارے صحابہ اسے انجام نہ دیں، کچھ لوگ بعض صحابہ اسے بدعت تک کہیں. یہ کیسے معقول ہے اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے فجر میں مستقل بلا ناغہ قنوت پڑھنا یہ بدعت ہے جس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. ھذا واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم والحمد للہ رب العالمین.